حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت ہو گئی تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، یہ صحیح العقیدہ مسلمان اور صحابی تھے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنی قمیص مبارک عنایت فرمائیں تاکہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے سکوں۔ سرکار نے بے پناہ فیاضی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنی قمیص انہیں عطا فرما دی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ سرکار ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ آپ کو آپ کے رب نے اس سے منع کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما خیرنی اللہ، کہ اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے۔ کیا اختیار؟ پھر قرآن کریم کی آیت سرکار نے پڑھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو مسلمان ہیں خواہ کتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، آپ ان کی سفارش کر دیں لوجد اللہ توابا الرحیما، تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے۔ لیکن جو آپ کا دشمن ہو، آپ کا گستاخ ہو، آپ رحمت للعالمین کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں یا دعا نہ کریں۔ پھر آگے تاکید فرمائی اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے گستاخ ہیں۔ اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت 71 مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے پر راضی ہو جاتا نا تو میں 71 مرتبہ بھی مانگ دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تیرا گستاخ ہے اس لیے بخشش ہونی ہی نہیں اس کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک شدید ترین مجرم کے ساتھ اس طرح رحم و کرم کا برتاؤ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے۔ رحم و کرم کے ان جلووں کو دیکھ کر ہر شخص آپ کی شان رحیمی اور کریمی کے اعتراف پر مجبور ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ موت ہر گھر اور خاندان میں ہوا کرتی ہے۔ اپنوں کے بچھڑنے پر کرب و اضطراب کا پایا جانا فطری بات ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ غم و اندوہ کا بادل چھٹنے لگتا ہے، موت کا زخم مندمل ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو کر بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے، بلک بلک کر رونے والا باپ بھی کچھ دنوں میں اپنے لختے جگر کے غم کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ مادر مشفقہ اپنے جگر پارا کو فراموش کر دیتی ہے، لیکن جینے اور ساتھ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے زوجین بھی ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ آنسوؤں کے چند قطرے ٹپکا کر شریک غم ہونے والے دوست احباب بھی اپنے رفقا کو بڑی تیزی کے ساتھ بھلا کر نئے دوست ڈھونڈ لیتے ہیں۔ چند دنوں یا مہینوں تک غم تازہ رہتا ہے تو ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قبر پر حاضری دی جاتی ہے، مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، طرح طرح سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ جلد ختم ہو جاتا ہے الا ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہیں سلسلے کو جاری رکھتے ہیں لیکن اکثر بھول جاتے ہیں۔ پھر سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے، گھر کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں،
یہ عام انسانوں کا حال ہے اور سماج و معاشرے کی یہی کیفیت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کبھی فراموش نہیں فرماتے۔ انہیں اپنی امت کی فکر موت کی حالت میں بھی ہے، موت کے بعد بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبور پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، خود بھی اس کا اہتمام فرماتے، اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔